ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر والدین کی خواہش ہے کہ ان کا بچہ بہترین سہولیات اور آسائش زندگی پائے۔ ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک بہترین فیملی، بہترین اپنا خاندان آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ عصر حاضر میں سہولیات کے نام پر، آسائش زندگی کے نام پر بہت سے فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ہم اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر وہ سب کرنے پہ تیار رہتے ہیں جس کا تقاضا ہمارے بچے کریں، جو ہماری اولاد مانگے، ہمیں ان کو مہیا کرنا ہماری سب سے اولین ترجیح رہتی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کو بھی اکثر اور یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اولاد کی تربیت اور ان کی پرورش میں والدین کی جو اولین ذمہ داری انہیں سونپی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان خود کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے آزاد کرو۔ ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو ہمارے بچوں کی دنیاوی اور اخروی نجات کا باعث بنے، اور ہر ایسے قدم سے، ایسی کوشش سے اجتناب کرنا ہے جس سے ہم آگ اور جہنم کے قریب چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میری امت، میں تمہارے لیے ایک والد کی حیثیت رکھتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ اور آپ نے والد کی حیثیت سے اپنی امت کو جہنم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا لوگو، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آگ کا الاؤ روشن کرے۔ آگ کا الاؤ روشن ہو تو پتنگے، یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے آگ کی طرف جاتے ہیں، آگ میں پڑنے کی، اس میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ آدمی ان پتنگوں کو، ان حشرات کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ زبردستی اس میں گھستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، میرا تمہارے ساتھ رویہ اور تعلق بھی ایسا ہی ہے کہ میں تمہیں اس جہنم اور آگ سے بچانے کے لیے کھینچتا ہوں، لیکن تم زبردستی اس میں کودنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب ہم جب ایک مزین اور ایک خوشنما چیز اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے جو حقیقت میں ان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے، لیکن ظاہراً خوشنما ہے، تو ہمارے بچے اس کی طرف بڑھیں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اسے انجوائے کریں گے، اس کی عادت میں گرفتار ہو جائیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی والدین اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے عذاب سے اپنے اہل و عیال کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ آگ کی طرف جائیں تو انہیں پکڑ کر پیچھے کھینچیں، انہیں اس آگ سے دور رکھیں۔ دنیا کی خوش نمائی، اس دنیا کی زینت، رنگینی انسان کو متاثر کرتی ہے۔ بچے شعور کی آنکھ کھولتے ہی اس رنگینی میں، اس خوش نمائی میں، اس زینت میں کھو جانا چاہتے ہیں، اپنے والدین سے مختلف تقاضے کرتے ہیں۔ اور آج عصر حاضر میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج میڈیا کے فتنہ کو کنٹرول کرنا، انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں سے اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہی
بلکہ بچپن سے ہی موبائل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کارٹون سے، چھوٹی موٹی ویڈیوز سے، یہاں سے عادتیں بنتی ہیں، پھر اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فیس بک کی لت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر کی ویڈیوز اور شیئرنگ، یہ سب سلسلے، یہ سب فتنے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے گھروں کی، ہماری فیملیز کی، ہمارے بچوں کی جان نہیں چھوڑتے۔ اور اگر اس سب پر کوئی نگرانی نہ ہو، اسلامی ماحول میں تربیت اور پرورش نہ ہو، تو اکثر اس کے نتائج بھیانک ثابت ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت پر اس کے مضر اثرات پڑتے ہیں، اور پھر صورتحال بے حیائی کی طرف اور بچیوں کی بے حجابی کی طرف، نت نئے فیشن کی طرف، اور جو اسلام کے مخالف عناصر ہیں جس طرف انہیں کھینچیں اس طرف ہمارے بچے استعمال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں کو روکنا ہے، اپنے گھروں کو ان سے دور رکھنا ہے، اپنی اولاد کو ان سے دور رکھنا ہے۔ دیکھیے، ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ہر مطالبہ پورا کریں، ان کو ہر سہولت فراہم کریں، ہر آسائش ان کے سامنے پیش کر دیں۔ ہاں، ہم پر یہ ضرور لازم ہے کہ ہم ان کے لیے بہترین اسلامی تربیت کا اہتمام کریں، انہیں اللہ کے عذاب سے دور رکھنے کی کوشش کریں، انہیں اللہ کی بندگی میں دینے کی کوشش کریں۔ انسان تو اپنی خواہشات کا بندہ ہے، اور شعور کی عمر سنبھالتے ہی یہ خواہشات بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور خواہشات اپنی تکمیل کے لیے ہر رستہ ڈھونڈتی ہیں، لیکن وہی خواہشات اور جائز انداز میں خواہشات ہی پوری کی جا سکتی ہیں جو صحیح ہوں، مناسب ہوں اور حلال انداز میں آگے بڑھیں۔ والدین کی یہاں پر تربیت میں ذمہ داری بہت کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ آج فتنے بے شمار ہیں، اور فتنے منہ کھولے سر اٹھائے ہمارے سامنے بہت بھیانک صورت میں موجود ہیں۔ بچوں کو بچپن میں پرائیویسی دینا، الگ فون کی سہولت دینا، ان کے لیے انٹرنیٹ کا انتظام کرنا، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہونے کے باوجود کسی طرح کی نگرانی نہ رکھنا، یہ تباہ کن ہے۔ پرائیویسی ہماری شہری زندگی میں بہت بڑا ناسور بن چکی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ شوہر بیوی سے پرائیویسی چاہتا ہے، بیوی شوہر سے پرائیویٹ ماحول چاہتی ہے، بچوں کی اپنی زندگی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں مداخلت نہ ہو۔ اب یہ عدم مداخلت، اسلام بھی کہتا ہے دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہ کرو، لیکن یہ ایسا نہیں کہ مداخلت سے دور رہتے رہتے ہم تربیت سے دور ہو جائیں اور اسلامی ماحول سے ہی دور ہو جائیں۔ جو کچے ذہن ہوں، جو چھوٹے ہوں، جو بچے ہوں، جن کے بھٹک جانے کے امکانات ہوں، جن کے گمراہ ہاتھوں میں جانے کے امکانات ہوں، وہاں پر ان کو پرائیویسی دینا تباہی کی طرف دھکیلنے کی بات ہے۔ تو پرائیویٹ ماحول بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے، الگ رومز دینا، اور اسی طرح ان کو الگ الگ ماحول فراہم کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بڑی خوبصورت توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ بچے 10 سال کے ہوں تو ان کو ڈانٹ کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، عموماً عمر چھوٹی ہے، لیکن یہ شعور کی عمر ہے۔ یہاں پہنچ کے بچے کے اندر کچھ نہ کچھ خواہشات آنے لگتی ہیں، وہ باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہی کہا کہ بہن بھائیوں کے بستر بھی الگ کر دو جب 10 سال کے ہو جائیں، تاکہ خواہشات کو کوئی غلط موڑ نہ ملے، کسی طرح سے کوئی غلط فہمی ذہن میں نہ رہے، شیطان کو پاکیزگی پر حملہ کرنے کا کہیں موقع نہ ملے۔ اب 10 سال کی عمر سے میں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ان کو پاکیزہ ماحول دو، ان کے بستر الگ کر دو، اپنی نگرانی میں رکھو، ان کو اپنے سامنے رکھو۔ لیکن ہم اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، حقیقت یہ ہے کہ آج کل دوسرے پر پہرا دینا اور نگرانی کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر بندہ ایسے وسائل اپنائے ہوئے ہے، ایسے انداز میں رہتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، بچوں کو بھی ہر وقت نہیں دیکھا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بچپن سے ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ بیٹا دیکھیں، آپ اگر ہمیشہ آپ والد کی نگرانی کو فیل کریں گے کہ میرا والد مجھے دیکھتا ہے تبھی برائی سے بچوں، تبھی گناہ سے دور رہوں، تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بیٹی، اگر آپ یہ سمجھتی ہو کہ آپ تبھی پاکیزہ ماحول اور حیا میں رہو
جب ماں اس کو دیکھتی ہے یا باپ اس کو دیکھتا ہے یا بھائی اس کو دیکھتا ہے تو کوئی بھائی، کوئی باپ، کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے۔ اصل نگران وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اس ذات کی نگرانی اور اس کی حفاظت اور اس کے سامنے ہر وقت رہنے کا اور اس کی نظروں میں رہنے کا تصور انسان کو گناہ سے دور رکھتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے بڑا کوئی نگران نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن کریم نے بار بار کہا اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر نگران ہے، اللہ تم پر محافظ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو بچوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، پروردگار دیکھتا ہے، وہ اللہ دیکھتا ہے، وہ تمہارے اس فون پر چلنے والی انگلیوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری سینڈ کی جانے والی، شیئر کی جانے والی پوسٹوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری ریسیو کیے جانے والے پیغامات کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری چیٹنگ کو دیکھتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، اس کی نظروں میں سب ہے، اس سے کچھ بھی اوجھل نہیں۔ اپنے لیے جس رستے کا چاہو انتخاب کر لو، حیا کا رشتہ کا انتخاب کرو گے، بہتری کی طرف چلو گے اور اپنے لیے اپنے پروردگار کی رضامندی کا انتخاب کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ شعور پیدا کرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے خوف محسوس کرنا، اور پھر جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی گناہ سے باز رہنا اس جذبے کے ساتھ کہ میرا رب دیکھنے والا ہے، اس اللہ کی حفاظت میں ہیں ہم، یہی چیز ہے جو انسان کو انسان بھی رکھتی ہے اور مسلمان بھی رکھتی ہے۔ تو اس نہج پہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بچپن سے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ہم میڈیا سے، فون سے، انٹرنیٹ سے یکسر اپنے بچوں کو دور نہیں رکھ سکتے، یہ ممکن نہیں کہ ہم اس سے کاٹ کے رکھ سکیں، لیکن اس کا بہتر استعمال سکھانا اور اس میں بہتری پیدا کرنا اور ان کی پرائیویسی پر نظر رکھنا اور ان کے معاملات کو گہری نظر سے دیکھنا، ان کے دوستوں پہ نظر رکھنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے لگائی ہے۔ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے، محافظ ہے، اور اپنے رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اور ہماری سب سے بڑی رعایا ہمارے بچے ہیں۔ یہ رعایا کا روز قیامت ہمارا گریبان پکڑ لیں گے تو چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ آئیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے، سمجھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔